افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی اور امن عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے، 5ویں حصے کا مطالعہ ہم نے شروع کیا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حقیقت صبر کے عنوان پر کلام کیا۔ 5ویں حصے کا موضوع اور ٹائٹل بھی تواسی بالصبر ہے، اور اس ضمن میں ہم نے پہلا درس مکمل کیا 5ویں حصے کا۔ پچھلی نشست میں حقیقت صبر کے عنوان سے ایک ہی نشست میں بات مکمل ہو گئی تھی۔ آج حصہ پنجم کا درس دوم ہے، 5واں حصہ مطالبات قرآن سیریز کا دوسرا درس ہے۔ اس کا اہل ایمان کے لیے ابتلاء و آزمائش، سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 1 کی روشنی میں صبر کا بیان اور مکی دور کے حوالے سے کلام آ رہا ہے، اور اہل ایمان کے لیے ابتلاء اور آزمائش کا دور اس ضمن میں سورہ عنکبوت کے رکوع نمبر 1 کی آیات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ یاد دہانی اور دہرائی کے لیے 5واں حصہ تواسی بالصبر اس کا ٹاپک ہے، حقیقت صبر پر ہم نے کلام کیا، اور آج ہمارا موضوع ہوگا اہل ایمان کے لیے ابتلاء اور آزمائش، سورہ عنکبوت کے رکوع نمبر 1 کی روشنی میں۔ پوری سیریز کے اعتبار سے یہ 25واں درس ہے اور 5ویں حصے کا یہ دوسرا درس ہے۔ بقیہ اس کے بعد مزید ہدایات اور مقامات قرآنی کا مطالعہ بھی انشاءاللہ، غزوات کا تذکرہ بھی بعد میں آئے گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ عنکبوت کا باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چند آیات کی تلاوت کی گئی۔ آئیے پہلے تمہیدی نکات کو ہم جانیں۔ سب سے پہلے تمہیدی نکات میں پہلا نکتہ، زمان نزول سن 5 نبوی، جب ظلم و تشدد کا بازار بھرپور طریقے سے گرم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکی دور، مصائب، آزمائشیں، ابتلاء، امتحانات، بہت کچھ وہاں پر ہے۔ 5 نبوی یعنی وحی کے آغاز کو 5واں برس ہوا، وحی آ رہی ہے، آغاز ہوا، اب اعلان نبوت کا 5واں برس ہے۔ اس دور میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ایمان والوں پر زندگی اجیرن کی جا رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہی دور ہے، یہی 5 نبوی ہے جب ہجرت حبشہ، مائگریشن ٹو دی ایبیسینیا، اس کا معاملہ بھی پیش آیا تھا، جہاں کے بادشاہ تھے نجاشی نیگس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ واقعات ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھے، کیوں ہجرت کا موقع پیش آ گیا تھا ایبیسینیا حبشہ کی طرف، کہ ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، اس کا بازار گرم کیا جا رہا تھا اہل ایمان پر۔ دوسرا نکتہ، تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کی ایذا رسانی اور ان پر تشدد کے دور کا آغاز۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ حضرت یاسر کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کی روش کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ دور ہے جب غلاموں پر، کنیزوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، اسلام قبول کرنے والے نوجوانوں پر زندگی اجیرن کی جاتی۔ اس دور کو بجا طور پر کہا گیا تعذیب المسلمین، مسلمانوں پر جو ایذا رسانی اور تشدد کے معاملات رکھے گئے ان کا بیان۔ اگلا نکتہ تمہیدی نکات میں، سورہ عنکبوت کی صورت میں بھرپور خطاب کا نزول، یہ جو مشقتیں آ رہی ہیں، یہ جو مصائب آ رہے ہیں، یہ جو ایذا رسانی کا معاملہ، یہ جو تشدد کی کارروائیاں کی جا رہی، ایسے میں ایمان والوں کی رہنمائی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، ترغیب و تشویق کے لیے، ان کو حق کی خاطر ڈٹے رہنے، جمے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت عطا فرما رہا ہے ایک بھرپور خطاب کی شکل میں۔ 2 طبقات، نوجوان اور غلام، اس ظلم و ستم کا سب سے زیادہ نشانہ بنے۔ نوجوانوں پر جو ہے وہ بڑے تشدد کیا کرتے تھے، اور کیونکہ ان کے انڈر میں رہنا پڑتا تھا، اسی طریقے میں غلام اپنے آقا اور مالک کے رحم و کرم پر۔ تو یہ 2 طبقات، نوجوان اور غلام، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غلام پستا ہوا ہے طبقہ ہے، پیسا جاتا ہے، جس کو ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا ہے، وہ اگر کہ عدل کی دعوت کو دیکھے گا تو وہ غلامی سے بھاگنا چاہے گا۔ نوجوان ہے، جوان خون کے اندر مصلحت پسندی نہیں ہوتی، کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، حق کی دعوت، صحیح بات سامنے آتی، آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ان 2 طبقات، نوجوان اور غلام اور کنیز ہیں، ان نوجوان اور غلاموں نے آگے بڑھ کر اسلام اول قبول کیا، تو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا یہی نشانہ بنے ہیں۔
اور آخری بات تمہیدی نکات کے ذیل میں تربیت کے لیے محبت و دلجوئی اور سختی کا امتزاج، تربیت کے اصولوں میں سختی نرمی کا امتزاج شامل ہے۔ جی سورہ تغابن کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، وہاں بھی اولاد کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں جی قرآن کریم کہتا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ سخت بات آئی، مگر توازن کیا رکھا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہ نرمی سختی کا امتزاج وہاں بھی بیان ہوا، یہاں بھی ذکر آ رہا ہے کہ تربیت کے لیے محبت و دلجوئی اور سختی کا امتزاج ضروری ہے۔ یہ ہے جو فطری طریقہ تربیت کا قرآن کریم سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو تمہیدی نکات ہو گئے کس دور میں اور کس پس منظر میں سورہ عنکبوت کا نزول ہوا۔ ان مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی سورہ عنکبوت میں آ رہی ہے۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی آیات کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم، یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، محض اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ یہ ہے جو بڑے بھاری انداز میں بات کہی جا رہی ہے، بس ایمان لے آئے، ایمان کا دعویٰ کر دے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے۔ سب سے پہلا نقطہ، حروف مقطعات، مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ قطع کرنا کہتے ہیں علیحدہ کرنے کو، تو ان حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں نا، الف لام میم، علیحدہ علیحدہ۔ حروف مقطعات حتمی اور یقینی معنی کوئی نہیں جانتا، یہ راز ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اسی میں خیر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ حتمی اور یقینی معنی اس حوالے سے کوئی نہیں جانتا۔ اگلا نقطہ، کفار کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا، بہت مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، چنانچہ احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ کچھ دعا کا اہتمام کیجئے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ بھی ہو گیا، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم سے پچھلی قوموں کے افراد کا معاملہ تو یہ رہا، ایمان والوں کا، ان کو زندہ زمین میں گاڑا گیا اور ان پر آرے چلا دیے گئے، لوہے کی کنگیاں چلا دی گئیں، مگر یہ بات بھی ان کو حق سے روک نہ سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا وہ عظمت کے پہاڑ ہوں گے اور کیا وہ استقامت کے پہاڑ ہوں گے جنہوں نے یہ سارا مشقت کا معاملہ برداشت کیا۔ تو حضور نے فرمایا تم جلدی کر رہے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر کوئی خاص انداز اختیار کیا، چنانچہ ہم نے لکھا ہے آگے، کچھ بے صبری پر جھنجھوڑا گیا ہے۔ کیا تم نے گمان کر لیا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ کہ تم ایمان لے آئے اس دعوے پر، اور اس آزمائش کا معاملہ نہیں ہوگا؟ ایسا کیوں نہیں ہوگا، یہ تو ہو کر رہے گا۔ اس بے صبری والی کیفیت پر اگر کچھ لوگوں میں آئی تو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جھنجھوڑنے کا معاملہ اس وقت کے لوگوں کی فقط نہیں ہے، آج بھی جو لوگ مسلمان ہیں، ماضی میں رہے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کا دعویٰ ہے، اللہ کے دین کو بلکہ ماننے کا دعویٰ، مگر وہ بس دعویٰ کر کے بیٹھے رہیں اور ان کی آزمائشوں کا موقع ہے تو بھاگ لیں، ایسا تو نہیں ہے۔ آزمائشوں کی بھٹیوں سے تو گزرنا پڑے گا، تیار رہنا چاہیے۔ الفاظ آئے تھے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ یفتنون فتنے سے بنا، آئیے فتنے کو بھی جانیں۔ فتنہ کسوٹی کو کہتے ہیں، یہ بات سورہ تغابن میں آئی تھی، سورہ تغابن کا مطالعہ کر چکے ہیں، اس میں بھی آیت نمبر 15 میں بات آئی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال و تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو جس پر پرکھ کر آزمایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، آزمایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دے کر، اولاد دے کر ہمارا امتحان لیا، آیا ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کو بھول تو نہیں جاتے، اس کے دین کے تقاضوں سے فرار تو اختیار نہیں کر لیتے؟ یا پھر یہ کہ ان کو برترے کے طور پر استعمال کریں، ضرورت کے طور پر استعمال کریں مال وغیرہ کو، اور ان کی محبت میں ایسا نہ ڈوبے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پامال ہو جائیں؟ تو اس کسوٹی پر ہمارا امتحان ہے۔ اب آئیے اس کے اصطلاحی معنی کو بھی جانیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مشکلات و مصائب در حقیقت کسوٹی کے درجے میں ہیں، جن پر پرکھ کر کسی کے ایمان کی صداقت کو جانچا جاتا ہے۔ یہ بدلتے حالات میں مشکلات کا آنا، مصائب کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ کسوٹی، اس پر پرکھا جاتا ہے کسی کے ایمان کی صداقت کو، اور کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں کا آنا ہمارے امتحان کے لیے، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے۔ اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
اور ہم ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ظاہر کر کے رہے گا جھوٹوں کو۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت کیا ہے؟ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس امتحانات اور آزمائشوں کے ذریعے جانچتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارے گا۔ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، لیکن اگر آ جائے تو پھر اللہ سے التجا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم بس صبر کے دہانوں کو کھول دے۔ تو اللہ کی سنت کیا ہے مستقل؟ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امتحانات اور آزمائشوں کے ذریعے جانچتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ سچے اور جھوٹوں کا فیصلہ ہو جائے، کھرے کھوٹوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اسی اعتبار سے اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ابتلاء و آزمائش کی حکمت، کیوں یہ امتحانات سے اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے؟ اس کی ایک اور حکمت کا پہلو، انقلابی جد و جہد کے لیے کام کرنے والی جماعت کو تطہیر کے عمل سے گزارا جائے۔ انقلابی جد و جہد کے لیے کام کرنے والی جماعت کو تطہیر کے عمل سے گزارا جائے۔ غلبہ دین کی جد و جہد بڑے کٹھن مراحل سے گزرتی ہے اور کچھ ناپختہ لوگوں پر انحصار اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کوئی ناپختہ قسم کے لوگ ہوں گے، پری میچور ایکشن کریں گے، اجتماعیت کو نقصان پہنچائیں گے، انقلابی جد و جہد کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ انقلابی جد و جہد کرنے والی جماعت کی تطہیر ہو، کھرے کھوٹے کا فیصلہ کر دیا جائے، صحیح غلط کو واضح کر دیا جائے اور کھرے کھوٹے واضح ہو جائیں، ورنہ ناپختہ لوگوں پر اگر انحصار کیا جائے ایک انقلابی جد و جہد کے عمل میں اور کسی اقدام میں، تو ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا نقصان دہ معاملہ ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ عنکبوت کی مزید آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورہ عنکبوت کا مطالعہ ہم نے شروع کیا۔ ابتلاء اور آزمائش کے دور کے حوالے سے ایمان والوں کے لیے رہنمائی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا ان لوگوں نے جو برائیاں ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے ان یسبقونا، کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ ساء ما یحکمون، بری رائے ہے جو وہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کی طرف روئے سخن ہے۔ پہلے تو ایمان والوں کو کہا گیا یہ تم محض یہ گمان نہ کرنا کہ بس ایمان لے آئے تو تمہاری نجات پکی ہو گئی، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اب وہ کفار جن کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان کی طرف روئے سخن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی پکڑ فرمائے گا۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی بھی ہے، وارننگ بھی ہے۔ جو سچے پکے ایمان والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں، ان کافروں، مشرکوں، ظالموں، سرکشوں کو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ ان قریب یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں مبتلا ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی تسلی و دلجوئی کہ تم مطمئن رہو، ان میں سے ہر ایک کو اپنے کیے کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ ایک ہی آیت ہے، کفار کے لیے اس میں دھمکی اور وارننگ کا انداز، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلجوئی کا معاملہ کہ آج ظلم و ستم کے پہاڑ تم پر توڑے جا رہے ہیں، یہ وقتی معاملہ ہے، یہ ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے اور ان کو ان کے کیے کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ تو گویا کفار کے لیے اس میں ترہیب، ڈراوے کا انداز، اور ایمان والوں کے لیے تسلی کا سامان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مشکلات کا دور ہے، 5 نبوی کا دور، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس تناظر میں یہ ہدایات اور رہنمائی کا سامان عطا ہو رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5، من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں سے شفقت و ہمدردی کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایمان والے مشقتوں کو جھیل رہے ہیں، مصائب کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں، وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ان ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ شفقت کا، ہمدردی کا اظہار فرما رہا ہے۔ کیا انداز اختیار کیا گیا؟
کسی وسوسے کو ذہن کے قریب مت پھٹکنے دو، تمہارا اجر محفوظ ہے۔ دیکھو تم اللہ کی خاطر سب کچھ جھیل رہے ہو، تو جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو یاد رکھے کہ بے شک اللہ کا معین کردہ وقت تو آ کر رہے گا۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں عمل کا موقع ہے، آخرت میں نتائج سامنے آئیں گے، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا۔ تو پریشان نہ ہونا، کسی شیطانی وسوسے کو قریب پھٹکنے مت دینا، بلکہ یقین رکھنا کہ تمہارا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ وہ خوب سنتا ہے اللہ، وہ خوب جانتا ہے تم پر کیا بیت رہی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ شفقت کا معاملہ فرما رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6، ارشاد ہوا وَمَن جَاهَدَ، اور جو کوئی جہاد کرتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، بس وہ تو جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ کو تمام جہان والوں سے کوئی احتیاج نہیں۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ جہاد کا ذکر آ رہا ہے، مکی صورت میں آ رہا ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلیں۔ سختی کا رنگ نمایاں ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اگر آج کوئی ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، اپنے بھلے کے لیے نیک اعمال کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو تمہارے عبادات، تمہارے اعمال، تمہاری نیکیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ کلیئرٹی ایمان والوں کو رہنی چاہیے، اور ایک بندہ مومن کو بھی، کہ وہ اگر محنت کر رہا ہے ایمان لا کر، ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، دین کے لیے مستقل محنت کر رہا ہے، دین پر ڈٹا ہوا ہے، مشقتوں کو جھیل رہا ہے، مصائب کو جھیل رہا ہے، تو وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، اپنے ہی بھلے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ جد و جہد اور ایثار و قربانی کا تمام تر فائدہ خود تم ہی کو پہنچے گا۔ تم محتاج ہو، اللہ تو محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ تم محنت کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تم نیکی کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تم جہاد کے عمل میں آگے بڑھو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تم دین کے لیے محنت کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ جی اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک اہم نقطہ اور، جہاد کے حوالے سے ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ اسے صرف قتال کے معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ ہم نے تفصیل سے اسی مطالبات قرآن سیریز میں تیسرے حصے کے اختتام پر جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر علیحدہ سے کلام کیا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ جہاد جوہد سے کوشش کے معنی میں، جہاد مستقل محنت کا نام ہے، قتال جنگ کے معنی میں آتا ہے۔ تو جہاد اور قتال کو ہمیشہ برابر سمجھنا درست نہیں ہے، یہ تفصیل سے بات ہم کر چکے۔ اور یہ تو مکی صورت ہے، مکی دور میں تو نبی اکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں کوئی جنگ کا موقع پیش نہیں آیا، تو یہاں جہاد کوشش، محنت، جد و جہد اور اسٹرگل کے معنی میں آیا، نہ کہ قتال یعنی جنگ کے معنی میں۔ اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 7، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم لازماً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، آئیے تشریح کریں اس کی۔ پہلا نقطہ، اہل ایمان کے اطمینان قلب کی خاطر بڑے تاکیدی اسلوب میں ایک عظیم بشارت۔ وہ عظیم بشارت کیا ہے؟ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن، شروع میں لام ہے، لام پر زبر ہے، لام تاکید کہتے ہیں، آخر میں نون تشدید والا نون مشدد ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، پہلے بھی اس پر کلام ہوتا رہا، تو یہ بڑی تاکید کا اسلوب ہے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ یہ وعدہ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ بشارت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور تاکید در تاکید کا اسلوب کون اختیار کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ جنت دیکھی نہیں نا، آخرت دیکھی نہیں ہے، تو اللہ تو ویسے کو فرما دے تو اللہ کی بات بہت بڑی بات، سب سے بڑی بات، مگر اللہ تاکید در تاکید کے اسلوب میں عظیم بشارت عطا فرما رہا ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے، ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور لازماً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ البتہ ایک اہم سوال، یہاں عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ آپ اور ہم جانتے ہیں شریعت کے اکثر احکامات تو مدنی دور میں آئے ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور دیگر احکامات، شراب کی ممانعت، جوئے کی ممانعت، سود کی ممانعت اینڈ سو آن، بہت سارے احکامات شریعت مدنی دور میں نازل ہوئے۔ تو مکی دور میں عمل صالح، نیک اعمال سے کیا مراد؟ بڑا اہم نقطہ، آئیے تھوڑی سی اس کی وضاحت کیے لیتے ہیں۔ ایمان کے بعد تمام مشکلات کو برداشت کرنا، ایمان لا کر ڈٹے رہنا،
مشکلات کو برداشت کرنا یہ بھی عمل صالح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، حضور امیر جماعت بھی ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس جماعتی ڈسپلن کو فالو کرنا، اپنے امیر کی بات کو ماننا، یہ بھی اس میں شامل۔ جماعتی نظم کی پابندی کرنا، جو تقاضے آ رہے ہیں امیر کی طرف سے، اس وقت امیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نظم کی پابندی کرنا۔ پھر خصوصاً ہر تشدد کو برداشت کرنا، غلاموں پر زندگی اجیرن کی جا رہی تھی، کنیزوں پر زندگی اجیرن کی جا رہی تھی، نوجوانوں پر زندگی اجیرن کی جا رہی تھی، ہر تشدد کو برداشت کرنا یہ مکی دور کا نیک عمل۔ پھر مدافعات میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا، مکی دور میں قتال کی اجازت نہیں تھی، ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا، یہ بعد میں سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں تذکر آتا ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے مگر تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، جماعت کو مضبوط کرنا ہے اور اجتماعیت کو جو ہے وہ مزید کندن بنانا، مضبوط بنانا ہے۔ اور ایک اور اہم نقطہ، دعوت و تبلیغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا، مکی دور میں جو ایمان لاتا فوراً دعوت کا کام کرنا شروع کر دیتا، فوراً تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیتا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ تو یہ سارے پہلو، مشکلات کو جھیلنا، حضور کی اطاعت کرنا، جماعتی نظم کی پابندی کرنا، ہر تشدد کو برداشت کرنا، مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا، ایون ان سیلف ڈیفنس بھی ہاتھ نہ کھڑا کرنا، ہاتھ نہ اٹھانا، اور دعوت و تبلیغ کے عمل میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دینا، یہ مکی دور کا عمل صالح ہے۔ تو جو ایمان لائے اور اس انداز سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ان کی برائیاں دور کر دے گا اور اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مان، الیہ مرجعکم، میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے، والدین کے تعلق سے اہم نقطہ، لیکن کس تناظر میں؟ مشرک ماں باپ، کفر پر اڑے ہوئے ماں باپ کے تناظر میں بات آ رہی ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک ایسے معاملے کے بارے میں رہنمائی جو نوجوانوں کو درپیش تھا، اس ماحول میں نبی علیہ السلام کی دعوت کو نوجوانوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا۔ اب ماں باپ اور گھر کے بڑوں بزرگوں کی طرف سے ان پر پریشر آنا شروع ہو گیا۔ کسی کی ماں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ نے کہا اگر تم یہ دین نہیں چھوڑو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بھوک ہڑتال کر دوں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، جا کے والدہ کو ٹھیک بتا دیا کہ اس معاملے میں تمہاری بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ مسائل نوجوانوں کو درپیش تھے، گھر والوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اس کے تعلق سے رہنمائی آ رہی ہے۔ ان نوجوانوں کے لیے یہ پریشان کن صورتحال تھی کہ وہ والدین کی اطاعت کریں یا دین اسلام سے وابستہ رہیں۔ ایک طرف ماں باپ کی بات آ رہی ہے، ان کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم بھی ہے، لیکن خود قرآن پاک بتا رہے اگر تم شرک پر وہ آمادہ کریں، تم جہاد کریں۔ اب لفظ جہاد یہاں کس معنی میں؟ لغوی معنی میں، قتال و جنگ کے معنی میں تو نہیں، تم پر زور ڈالیں، تمہیں مجبور کریں، اللہ فرما رہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ حدیث مبارک میں بھی ہے، یہ المعجم الکبیر طبرانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں اگر اس سے خالق کی نافرمانی ہو۔ ایک طرف خالق کا حکم، ایک طرف مخلوق کا حکم، تو مخلوق نیچے، خالق اوپر۔ مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اور بتا دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوٹنا سب نے اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے۔ تو یہ اصولی بات آ گئی، ماں باپ کا حق بجا، چاہے وہ کافر مشرک ہوں، اس سے سلوک کیا جائے گا، لیکن ان کا ایسا حکم نہ مانا جائے اور ان کی ایسی جگہ اطاعت نہیں کی جا سکتی جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہو۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ دیتے اس کے بعد مزید چند آیات سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی، ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ہم کو مطالبات قرآن سیریز میں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مشکلات کے دور کے حوالے سے مکی دور کے تناظر میں رہنمائی آ رہی ہے۔ سورہ عنکبوت کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 9۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیکوکاروں میں شامل کر دیں گے۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، آئیے اس کی تشریح کریں۔ زخمی دلوں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، کسی سے جڑے بھی ہو،
اب تمہارا تعلق قائم ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ۔ بڑی پیاری بات آ رہی ہے، کسی کا باپ کافر، کسی کی ماں مشرکہ، اللہ اکبر، اولاد پریشان، کوئی بھائی کو چھوڑ رہا ہے، کوئی کیوں کفر پر ہے، شرک پر ہے، اسلام قبول نہیں کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے، بلکہ گھر سے نکال رہے ہیں، تو کٹ رہے ہیں نا۔ ان کٹنے والے صاحب ایمان لوگوں کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ فرماتا ہم ضرور ان کو نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ کہاں اللہ جمع فرما رہا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے، کہاں تعلق قائم کر رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے اور ان کے پیارے صحابہ کرام کی جماعت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہوا دور نبوی کے اعتبار سے۔ کبھی آج بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو غیر مسلم سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، غیر مسلم ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، بہرحال ان کے لیے بھی اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کا پہلو موجود ہے۔ اور ہاں، کبھی کبھی مسلمانوں کے درمیان میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، بلکہ دعا کرتے ہیں وتر کی نماز میں، نماز عشاء کے بعد، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم کیا دعوے کرتے ہیں؟ اللہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہم ترک کر دیتے اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ برے لوگوں کی صحبت سے تو بچنا ہے نا، ہاں ان کو نیکی کی دعوت دے کر خود نیکی کی طرف بلائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن برے لوگوں کی صحبت سے تو بچنا ہے۔ چھوڑنا پڑے گا کسی کو تو جوڑو گے بھی تو صحیح، کہیں اللہ نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا، یہ بھی بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 ارشاد ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ان میں سے کسی کو ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ زیادہ باخبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں پوشیدہ ہے؟ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مضمون اس سے قبل تفصیل کے ساتھ حقیقت نفاق کے ضمن میں آ چکا ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ، دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں، منافق بھاگ لیتا ہے، ذرا تکلیفیں آتی ہیں لوگوں کی طرف سے بھاگ لیتا ہے۔ یہ مضمون سورہ منافقون کے بیان میں اور حقیقت نفاق کے موضوع کے ذیل میں چوتھے حصے کے مطالعے میں ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ مکی دور میں نفاق کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ یہاں دراصل اس نفاق کا ذکر ہے جو کم ہمتی، بزدلی اور قوت ارادی کی کمزوری سے عبارت ہے، اور یہ گویا کہ ایڈوانس میں بتایا جا رہا ہے۔ مکی دور میں بھی مشکلات تو بہت تھیں، مگر مدنی دور میں تو مشکلات کے نئے گوشے کھلیں گے، تو ایڈوانس میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں ان کو ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اس طرح کی منافقانہ طرز عمل سے۔ البتہ اس کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ کم ہمتی، بزدلی اور قوت ارادی کی کمزوری سے، اور پھر بندہ جھوٹے بہانے بنائے تو پھر نفاق کا پہلا درجہ آ جاتا ہے۔ یاد آیا ہم نے حقیقت نفاق اور سورہ منافقون کے مطالعے میں ان باتوں کو جانا تھا، لیکن ان ایڈوانس مکی دور میں آئندہ ایک مرض پیدا ہونے والا تھا نفاق، مدنی دور میں جا کر مکی دور میں اس کی طرح متوجہ کر کے گویا کہ ایڈوانس میں متنبع کر دیا گیا تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں اور بچنے کی اس مرض سے کوشش کریں۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے، یہ کردار جو کسی معین دور سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے والوں میں اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بات ہم نے حقیقت نفاق کے موضوع میں سمجھی تھی۔ تین قسم کے گروہوں کا بیان، ایک وہ جو جان لگانے کو تیار، ایک وہ جو تحریک کی مخالفت میں جان دینے کو تیار، ایک جو بین کی کیفیت والے ہوتے، مفاد پرست قسم کے لوگ، نہ ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے ہوتے۔ تو یہ جب کوئی انقلابی تحریک جر پکڑے گی، زور پکڑے گی کسی معاشرے میں، تو پھر یہ طبقہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 11 ارشاد ہوا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا مؤمنوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ظاہر کر کے رہے گا منافقوں کو۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ صاف الفاظ میں نفاق اور منافقت کا ذکر موجود ہے۔ دیکھیے یہ مکی صورت ہے اور واحد مقام ہے جہاں منافقین کا لفظ مکی صورتوں میں آ گیا۔
چنانچہ ہم پڑھ رہے ہیں دوبارہ، صاف الفاظ میں نفاق اور منافقت کا ذکر موجود ہے، گویا پیشگی متنبع کر دیا گیا کہ اس راہ میں اگر کم ہمتی کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ طرز عمل انسان کو منافقت کی آخری سرحدوں تک لے جا سکتا ہے۔ جب تک بندہ اعتراف کرے مجھ سے غلطی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ کمزوری ہے ایمان کی، مگر جب جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، جھوٹی قسمیں اٹھانا شروع کر دے گا، اب یہ نفاق کے درجات پر آگے بڑھتا جائے گا اور پھر بالآخر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائے گا۔ یہ حقیقت نفاق میں، نفاق کے 4 درجات کو بھی ہم نے جانا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیشگی اطلاع ہے، ان ایڈوانس متنبع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ایمان کی کمزوری نہ دکھانا اور دین کے تقاضوں سے فرار اختیار نہ کرنا، ورنہ بالآخر یہ طرز عمل منافقت کی آخری سرحدوں تک بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12، ارشاد ہوا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو ہمارے راستے کی، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلا شبہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ کافروں کے بڑے بوڑھوں کی طرف سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا ایک پرفریب انداز بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا شوگر کوٹڈ انداز میں کسی کو ورغلانے کی کوشش کرنا، تو وہ نوجوان خاص طور پر کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے بڑے بوڑھے جو کفار تھے انہوں نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، ایک بڑے پرفریب انداز میں، ایک شوگر کوٹڈ انداز میں۔ وہ کہتے تھے اچھا اگر تم ہمارے باپ دادا کے دین پر رہو گے، تمہیں مصیبت آ جائے گی، تم پر کوئی بوجھ پڑ جائے گا قیامت کے دن، چلو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ عجیب بات ہے، اپنے کا پتہ نہیں ہے دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے، استغفر اللہ۔ یہ تھا جو شوگر کوٹڈ انداز میں ان بڑے بوڑھوں نے جو کفر پر اڑے ہوئے تھے ایمان والے نوجوانوں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، روز قیامت ہر ایک کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہے اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ 6 مرتبہ قرآن کریم میں یہ موضوع آیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ باپ روٹی کھاتا ہے نا تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹتی، اور بیٹا کڑوی دوا پی لے تو باپ اگر بیمار اس کو شفا نہیں ملتی، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے۔ ہاں باپ بھی ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر، باپ کی نیکی بچوں کو فائدہ دیتی ہے۔ سورہ کہف میں وہ جو دیوار درست ہو گئی تھی اس کا تذکرہ ہمیں یاد رہے، ذہن میں رہے، اور اگر اولاد نیک ہو، ایمان پر ہو، نیکی پر ہو، وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگی، یہ بات بھی پیش نظر رہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا پڑے گا۔ تو یہ جو ان کے بڑے بوڑھے کہتے تھے ہم بوجھ اٹھا لیں گے، جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ گمراہی آج ہمارے ہاں بھی ہے کہ روز محشر کوئی ہمیں عذاب سے چھڑا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت کے ہم قائل ہیں، انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت کے ہم قائل ہیں، مگر شفاعت کا مستحق بننے کے لیے ان کی تعلیمات پر عمل بھی تو کرنا پڑے گا۔ جھوٹی سفارش نہیں چلے گی، جھوٹی شفاعت نہیں چلے گی، شفاعت حق کے ہم بھی قائل ہیں، مگر یہ تصور کہ بس بچ جائیں گے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی شدت کے ساتھ کفار کے پرفریب جھوٹ کی نفی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ ان کی خطاؤں میں سے، گناہوں میں سے کوئی بھی شے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یقیناً یہ جھوٹے، دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کی نفی فرما دی۔ اس کے بعد اگلی اور آخری آیت سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی اور ہمارے آج کے درس کی بھی آیت نمبر 13 ارشاد ہوا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ لوگ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور لازماً ان سے باس پرس ہوگی قیامت کے دن اس جھوٹ کے بارے میں جو وہ گھڑتے رہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مشرکین کے جھوٹے دعوے پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت نمایاں ہے۔ کیا کہہ رہے تھے شوگر کوڈڈ انداز میں؟ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ لاد لیں گے۔ اللہ فرما رہے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ کیا بات ہے بھلا؟ خود تو گمراہ ہوئے، اس جرم کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور دوسروں کو حق سے روکا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی، اس جرم کا بھی بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا۔ دوسروں کا بوجھ تو کیا اٹھائیں گے، خود دوہرا بوجھ ان کو گناہوں کے بوجھ کے طور پر اٹھانا پڑے گا۔
یہ جو دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور آخری بات اس آیت کریمہ کی تشریح میں جو آئی، مشرکین جس جھوٹ کے ذریعے ایمان لانے والوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں اس کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آج جو دعوے کر رہے ہیں تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، کل اللہ پوچھے گا تم کہاں سے بوجھ اٹھا لو گے؟ اللہ کو جواب دینا ہے، ہر ایک نے اپنا جواب خود دے رہے، تم کسی کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ یہ دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو واضح کر دیا، اور دو ٹوک انداز میں ان کے لیے دھمکی آمیز انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے حصہ پنجم کا درس دوم مکمل کیا، ایک نشست میں الحمدللہ مکمل ہوا۔ اہل ایمان کے ابتلا اور آزمائش، یہ ہمارا موضوع تھا۔ سورہ عنکبوت کی رکوع نمبر 1 کی روشنی میں مشکلات کے دور کے اعتبار سے رہنمائی سامنے آئی، اس میں بہت کچھ سامان ہمارے لیے بھی رہنمائی کا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ، قرآن پاک کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں اگلے ایک اور نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها